بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ درینہ خاندانی رکابت اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیر ہے۔ یہ لکیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے کھینچی گئی اور اسی میں اسلام کا پورا جاہ و جلال دفن ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اصل بنیاد بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی رکابت ہے۔ جب تک اس رکابت کی تشریح نہ کی جائے شہادت کے صحیح اسباب روشنی میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اسی مسئلہ کی وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کہ پردادا عبد مناف کی شخصیت بہت اہم ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے: نوفل، مطلب، ہاشم، عبد شمس۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی رکابت کے معنی ہیں ہاشم اور عبد شمس کی اولادوں کی نا اتفاقی۔ ہاشم اگرچہ عبد شمس سے چھوٹا تھا لیکن وہ اپنی لیاقت اور فیاضی سے قوم کا پیشوا بن گیا۔ اس نے کیسر روم اور نجاشی شاہ حبش سے تجارتی مراعات حاصل کیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے انتظامات بھی اس کے متعلق ہو گئے۔ یہ سب چیزیں ہاشم کے بھتیجے عبد شمس کے بیٹے امیہ کو بہت ناگوار گزریں اور ایک موقع پر اس نے اپنے چچا ہاشم کو لڑائی کا چیلنج دے دیا۔ شرط یہ تھی کہ ہاشم اور بھتیجا امیہ کے درمیان مناظرہ ہوگا۔ قبیلہ خزاع کا ایک کاہن مناظرے کا فیصلہ دے گا اور فریقین اس کو منظور کر لیں گے۔ طے پایا کہ ہارنے والا شخص جیتنے والے کو 50 سیاہ چشم اونٹ دے گا اور 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ہاشم اور امیہ میں مناظرہ ہوا۔ جج نے امیہ کی شکست کا اعلان کر دیا۔ امیہ نے 50 اونٹ دیے اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ بس اسی نقطے سے بنی ہاشم اور بنی امیہ میں عناد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عہد نبوی میں اموی اور ہاشمی بعثت نبوی کے وقت 4 آدمی بنی ہاشم کے ستون تھے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، آپ کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب۔ اسی عہد میں بنی امیہ کی قیادت 3 آدمیوں کے ہاتھ میں تھی: ابو سفیان، عفان اور حکم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 ہجری میلادی میں دنیا کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ چونکہ بنی ہاشم میں سے تھے اس لیے بنی امیہ کے افراد نے خاندانی رکابت کے باعث آپ کی مخالفت کی اور ان کے مد مقابل بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کڑی حمایت کی تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ پر ایمان لانے میں پیش قدمی کی تھی۔ آپ کے چچا حمزہ بھی بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے اور قوت بازو ثابت ہوئے۔ آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس اگرچہ دیر میں ایمان لائے پھر بھی آپ کے کافی ہمدرد تھے۔ مختصر یہ کہ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب دشمن رہا اور باقی سب ہاشمی، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو طالب، حضرت علی اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ وغیرہ ایمان لے آئے۔ یہ لوگ آپ کے چچا تھے یا آپ کے چچاؤں کی اولاد۔ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ زمانے میں بنی امیہ کے 3 سردار تھے: ابو سفیان، عفان اور حکم۔ ان کے بعد ان کے بیٹے رئیس خاندان قرار پائے۔ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ، عفان کے فرزند حضرت عثمان اور حکم کے بیٹے مروان۔ ان سب میں عفان کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش قدمی کی اور مسلمان ہو گئے، اور باقی سب لوگ عام طور پر پیغمبر اسلام کی مخالفت پر تلے رہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ امیر معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور مروان یہ تینوں امیہ کے پرپوتے ہیں، اور حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب انہی تینوں حضرات کے باہمی تعلقات میں مضمر ہیں۔ نقطہ دار خطوط بنی امیہ اور بنی ہاشم کے نسلی تصادم کو ظاہر کرتے ہیں۔ امیہ ہاشم سے ٹکرایا، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑا،
علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہوئی۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مروان کی اولاد سے خلافت بنی امیہ کا سلسلہ جاری ہوا، جسے اولاد عباس نے خلافت عباسیہ قائم کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مکی زندگی میں بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق تھے، اور بنی امیہ مخالفت اسی دوران میں عفان کے بیٹے حضرت عثمان مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کا بنی امیہ کے مخالف کیمپ سے تنہا ہاشمی کیمپ میں چلے آنا بڑی جرأت و صداقت کی بات تھی، اور یہی ایک چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظمت و نورانیت کی دلیل بھی ہے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد بنی امیہ کے دوسرے افراد بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفسوں کا اس طرح تزکیہ فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دیرینہ رقابت محو ہو کر رہ گئی۔ اب اموی اور ہاشمی بھائی بھائی تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اسلام کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب خلافت پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، اور یہ وقت بڑے امن سے گزرا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور آپ کا زمانہ بھی بڑی کامیابی سے گزرا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اور وصیت کی کہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 6 آدمی 3 دن کے اندر اندر کسی کو خلیفہ منتخب کر لے۔ پورے 2 دن بحث میں گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہم میں سے 3 آدمی ایک شخص کے حق میں دستبردار ہو جائیں، تاکہ 6 کی بحث 3 میں محدود ہو جائے۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں امیدواری سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اب بحث صرف علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ میں رہ گئی۔ چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصرار کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنا آخری فیصلہ ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد میں جمع کر کے مختصر سی تقریر کی اور اپنا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں دے دیا، اور سب سے پہلے اسی مسجد میں خود بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور پھر تمام مخلوق بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی، اور بنی امیہ کے ایک معزز فرزند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہو گئے۔ گو اس وقت یہ بات زبانوں پر نہ آئی، تاہم دلوں نے یہ ضرور محسوس کیا۔ لیجیے، رسول ہاشمی کی مسند خلافت پر بنی امیہ کا ایک فرزند متمکن ہو گیا۔ یہ 4 محرم سن 24 ہجری کا ناموافق اسباب کا ظہور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال بڑے امن سے گزرے، لیکن آخری 6 سالوں میں دنیا کا رنگ ہی پلٹ گیا۔ اس انقلاب کی اصل وجہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی وہ مبارک جماعت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی روشنی میں زندگی اور اتحاد کے سبق سیکھے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اور وہ نئی نسلیں جو اس با خدا جماعت کی وارث ہوئیں، تقویٰ اور اتحاد میں ان کی وارث نہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا جینا اور مرنا محض اللہ کے لیے تھا۔ چونکہ وہ غرض سے خالی تھے، اس لیے وہ نفاق و اختلاف سے بھی خالی تھے۔ لیکن جو نئی نسلیں میدان میں آئیں وہ اس درجہ بے نفس اور بے غرض نہ تھیں، اور اسی واسطے ان میں اختلاف و انتشار کا رنگ بھی نمایاں تھا، اور اقتدار و مفاد کی طلب بھی موجود تھی۔ دلوں پر توحید کا رنگ جس قدر زیادہ ہوگا، وہ اسی قدر کھوٹ، خیانت، غرض اور نفاق سے پاک ہوں گے، اور وہ دل جو غرض اور نفاق سے پاک ہوں گے بے تکلف متحد بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جب صحابہ کی اولادوں میں توحید کا جذبہ گھٹا تو غرضیں بڑھ گئیں، اور جس قدر غرضیں بڑھیں اسی قدر دلوں میں تفاوت پیدا ہو گیا، اور اسی تفاوت قلوب کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں خلافت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امارت اسلامی کے قلعے پارا پارا ہو گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں نفاق کی 3 تحریکیں پیدا ہوئیں، بنی امیہ اور بنی ہاشم میں نفاق۔ ہاشمی لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتے تھے اور خاندانی رقابت کے ماتحت یہ صورت حالات انہیں کچھ زیادہ پسندیدہ معلوم نہ ہوتی تھی کہ بنی امیہ کے سردار کا بیٹا رسول ہاشمی کے دین و حکومت کا امام ہو۔ قریش اور غیر قریش میں نفاق۔ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ غیر قریش قبائل نے فتوحات اسلامی میں قریش کے دوش بدوش کام کیا تھا۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ افسری کا تاج صرف قریش ہی پہنے رہے۔ عرب اور غیر عرب میں نفاق۔ اسلام کی شعاعیں روم، شام اور مصر تک پھیل چکی تھیں۔ یہودی، مجوسی، عیسائی ہزارہ کی تعداد میں حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور مساوات اسلامی کے نظریہ کے ماتحت اپنے آپ کو اہل عرب کے مساوی کہتے تھے۔ انہیں عربوں کی ترجیح گوارا نہ تھی، مختصر یہ کہ بنی ہاشم کا دل بنی امیہ سے متحد نہ تھا۔ عام عرب قریش کے اقتدار سے جلتے تھے، تمام اجمی عربوں کے اقتدار پر حسد کرتے تھے۔ یعنی حکومت کے اعلیٰ، درمیانی اور ادنا تینوں طبقوں میں حسب مدارج نفاق و اختلاف اور حسد و رقابت نے اپنی تخم ریزیاں شروع کر دی تھیں۔ غیر مطمئن عناصر کی تنظیم۔ سب سے پہلے کوفہ میں انقلابی اثرات ظاہر ہوئے اور اشتر نقبی نے لوگوں میں یہ خیال پھیلایا کہ عزرو اسلام کوئی حق نہیں ہے کہ چند قریش تمام دنیا اسلام کو اپنا غلام بنائے رکھیں۔ چونکہ عام مسلمانوں نے ممالک فتح کیے ہیں، اس لیے وہ سب امارات کے مستحق ہیں۔ غیر عربی عناصر نے اشتر نخعی کی تلقین کو بڑی تیزی سے قبول کیا۔ ایک سازشی پارٹی بنا لی گئی اور سعید بن عاص گورنر کوفہ کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ گورنر نے اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منظوری لے کر اس انقلابی پارٹی کے 10 لیڈروں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ میں بھی ایک انقلابی پارٹی پیدا ہو گئی۔ کوفہ اور بصرہ میں جو کام اشر تقی نے کیا تھا، عبداللہ بن سبا مصر میں اس کا بیڑا اٹھا چکا تھا۔ جب عبداللہ بن سبا کو، جو ایک یہودی نسل نو مسلم تھا، بصرہ اور کوفہ کی سازشی پارٹیوں کا حال معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوا اور اس نے بہت ہی تھوڑی محنت سے ان تمام پارٹیوں کو منظم کر کے اس امر پر آمادہ کر لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسند خلافت سے معزول کر کے بنی امیہ کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اس نے اپنے مبلغ ہر طرف پھیلا دیے۔ یہ لوگ دینداری اور مولویت کا لباس پہن کر پہلے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرتے تھے، پھر انہیں حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف شکایات سناتے تھے اور خیر خواہی اسلام کے پردے میں خلیفۃ المسلمین سے بدگمان کر دیتے تھے۔ انقلابی پروپیگنڈا کی کامیابی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ محمد بن ابو حذیفہ اور محمد بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے آدمی بھی تحریک انقلاب میں شامل ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود مدینہ منورہ کا حال بھی بگڑنے لگا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ پر کھڑے ہوئے۔ آپ حمد و ثنا کر رہے تھے کہ مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عثمان کتاب اللہ کی پیروی کر۔ حضرت عثمان نے نہایت نرمی سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے، مگر اثناء خطبہ میں یہ دوسری بار کھڑا ہو گیا اور پہلے جملے کا اعادہ کیا۔ حضرت موصوف نے پھر اسے بیٹھ جانے کی ہدایت فرمائی، بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا، مگر پیکر حلم عثمان رضی اللہ عنہ اب بھی بے تیش تھے۔ آپ نے پھر نرمی اور محبت سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے اور خطبہ سنیے۔ چونکہ یہ سب کچھ ایک سازش کے ماتحت تھا، اس واسطے دفعہ اس کے بہت سے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عین خطبہ ہی میں خلیفہ رسول کو گھیر لیا اور اس پر پتھر برسائے کہ نائب رسول زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پیکر حلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صبر و تحمل کی داد دیجیے کہ آپ نے مفسدین سے کوئی باز پرس نہ کی، جو کچھ گزر چکا تھا اسے برداشت کر لیا اور سب کو معاف کر دیا۔